کہ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے نا بھائی، میرے خیال میں آپ اس طرف ہو جائیں گے تو جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو ذرا زحمت نہیں کرنی پڑے گی، اس طرف ہو جائیں گے، اچھا رہے گا تاکہ دیگر ساتھی بھی شریک ہوں۔ اور یہ بھی دراصل مجلس کا ادب ہوتا ہے کہ جو بھی مطلب نیا آئے تو اس میں انسان طور سے کھلے تاکہ مطلب جگہ مل جائے۔ تو یہ قرآن کریم کی عظمت دیکھیں کہ یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس سے قرآن کریم کی عظمت کا ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ اور ایک مومن اور ایک بندے کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے، اس کے رب کا کلام موجود ہے، اس کی رب کی باتیں موجود ہیں، اس کے رب کی گفتگو موجود ہے۔ ایک مومن اور یہ پورے قرآن کریم چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہم بندوں ہی کے لیے نازل ہوا ہے، تو ہم پہ اس کے کچھ حقوق بھی ہیں بھائی، حقوق ہوتے ہیں نا، جیسے والدین کے حقوق ہوتے ہیں، استاذ کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم کلام اللہ ہے، ہر مسلمان بلکہ ہر بندے پر اس کے کچھ حقوق ہیں۔ اگر وہ حق ہم نے ادا کر دیا تو ہم قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں گے، اگر ہم نے وہ حق ادا نہ کیا تو یہ قرآن کریم قیامت کے دن ہمارے خلاف سفارش کرے گا، ہمارے خلاف سفارش کرے گا۔ تو ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا خطاب کیا ہے۔ تو یہ تو ہمارے لیے خوش نصیبی کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام بھیجیں اور پھر اس میں بندوں کو خطاب کریں، یہ اور بھی خوش نصیبی، کہاں اللہ تعالیٰ اور کہاں ایک حقیر بندہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے خطاب کرے، یہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور پھر مومنوں کو تو خاص اللہ تعالیٰ نے تقریباً یوں سمجھے کہ 89 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا ہے، خاص مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر 90 مرتبہ خطاب کیا ہے۔ تو بھائیو، ہم مسلمان، ہمارے تو دل اس بات پہ ہی پڑ جانے چاہیے، خوشی کے مارے ہم اس بات پر ہی پاگل ہو جانے چاہیے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت ہونا تو پاگل ہونے کے لیے، مست ہونے کے لیے اور دل پڑ جانے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہو جاتی ہے کہ میرے اللہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے، مجھ سے خطاب کر رہا ہے، مجھ حقیر بندے سے خطاب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اگر پاگل ہونے پہ آئے، جیسے محبوب کی کوئی بات سامنے آتی ہے نا بھائی، تو کتنی خوشی ہوتی ہے ہمیں، جس سے ہمیں محبت ہے، اس کا کوئی خط میرے پاس آیا ہے، اس کا پیغام میرے پاس آیا ہے۔ تو اگر پاگل ہونے پہ آئے تو اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے بندوں سے خطاب کیا ہے، سمجھ کے بات۔ لیکن اگر شرمندگی پہ آئے تو یہ بات بھی شرمندگی کے لیے کافی ہے کہ پوری زندگی میری گزر جاتی ہے لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا خطاب کیا۔ ہاں بھائی، ہے کہ نہیں؟
ایک طرف تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی اہمیت دے کہ ایک گندے نطفے سے پیدا ہونے والا انسان اللہ تعالیٰ اس سے خطاب کرتا ہے، اس کو ویلیو دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے، اور دوسری طرف ہماری اس سے بے توجہی اتنی، پوری زندگی ہمیں یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا فرما رہا ہے۔ تو مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک صدا گونج رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے مومنو، اے ایمان والو، جیسے کہ قرآن کریم ہر روز ہمیں خطاب کر رہا ہے، ایک صدا گونج رہی ہے، لیکن اس صدا کو توجہ دینے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اس صدا کو توجہ دینے والے، اللہ تعالیٰ کی پکار کو اور اس خطاب کو توجہ دینے والے بہت کم لوگ ہیں۔ تو یہ ہے نہیں شرمندگی کی بات بھائی؟ ہمارے پاس ہم دن میں 20 مرتبہ ہم موبائل کھولتے کہ نہیں کھولتے ہیں؟ 20 مرتبہ شاید کوئی واٹس ایپ میسج آیا ہو، شاید کوئی اسٹیٹس لگا ہو، شاید کوئی فون آیا ہو، شاید کوئی SMS آیا ہو، کرتے ہی کرتے۔ لیکن قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے؟ میں ہر روز کی بات نہیں کر رہا، پورے ہفتے میں کتنی مرتبہ ہم کھولتے ہیں اس کو، پورے ہفتے میں کتنی مرتبہ؟ تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے صاحب؟ یہ شرمندگی کی بات ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، ہم سب قرآن کریم کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ بس جو غفلتیں ہیں وہ ہم اپنے آپ سے نکال دیں تو اللہ تعالیٰ کی خاص دوستی ہمارے انتظار میں اللہ تعالیٰ کی۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ نے ایک کم 90 مرتبہ 89 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے مومنوں سے، اے ایمان والو۔ اچھا کافروں سے خطاب کیوں نہیں کیا اتنی مرتبہ بھائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف، دیکھیں سورہ اعراف میں آیت ہے کہ میں نے جہنم کے لیے لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے۔ آگے ان کی صفات کیا ہے؟ لہم قلوب، ان کے دل ایسے ہیں لا یفقہون بہا، وہ دل سے سمجھتے نہیں، ان کے دل میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی۔ اور لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ حق کو دیکھتے نہیں ہیں۔ اور وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن وہ اس سے حق نہیں سنتے۔ یہ کافروں کا حال ہے، یہ کافروں کا حال ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں حق نہیں دیکھتے ہیں، کان ہیں حق نہیں سنتے ہیں، دل و دماغ رکھتے ہیں لیکن حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، حق کو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو ایک کم 90 مرتبہ خطاب کیا ہے پورے قرآن کریم میں کہ مومن اللہ کے کلام کو سمجھتا ہے، اللہ کے حکم کو سمجھنے والا ہے، وہ اللہ کے حکم کے آگے سر کو جھکانے والا ہے۔ اللہ کی بات بھائی مومن اگر نہ سمجھے تو پھر کون سمجھے گا؟ ہاں بھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو مومن ہے نا اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہو۔ اور آدمی اپنے محبوب کی بات نہ سنے سمجھے تو پھر کس کی بات سنے سمجھے بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو ہر آیت ہمارے لیے ہے، ہر آیت ہمارے لیے ہے، ہر آیت ہماری ہدایت کے لیے ہے، پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ لیکن کچھ خصوصی خطاب بھی ہوتے ہیں نا بھائی، کچھ خصوصی خطاب بھی ہوتے ہیں۔ ان خصوصی خطاب میں ہم نے چاہا کہ
اگرچہ پورا قرآن کریم سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے، ظاہری بات ہے انسان سمجھے، ترجمہ تفسیر پڑھے تاکہ معلوم ہو کہ میرا محبوب مجھ سے کیا فرما رہا ہے، لیکن اگر اتنا وقت نہیں ملتا ہمیں، کم از کم وہ آیاتیں ہی ہم سمجھ لیں بھائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے خاص خطاب کیا ہے۔ تو پہلی آیات آج ہم شروع کرتے ہیں، ان میں سے پہلی آیات یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104۔ کیا ہے بھائی؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 104۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے ہیں، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، یعنی اے مومنو، یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا، لا تقولوا مطلب نہ کہو، لا تقولوا نہ کہو، کیا نہ کہو؟ راعنا، یہ جو راعنا کا لفظ ہے نا، راعنا یہ نہ کہو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ وقولوا انظرنا، اور کہو، وقولوا کیا؟ وقولوا اور کہو، کیا کہو بھائی؟ انظرنا، کیا کہو؟ انظرنا کہو، انظرنا۔ آگے ہے کہ واسمعوا، اور خوب توجہ سے سنو، خوب توجہ سے بات کو سنا کرو، اور کافروں کے لیے وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، ایک دردناک، علیم دردناک، سخت ترین، ایک شدید ترین، علیم عذاب علیم، ایک دردناک عذاب تیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور انظرنا کہا کرو، اور کیا ہے بھائی؟ واسمعوا، اور جو بات کہی جائے اس کو غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب آخرت میں تیار ہے۔ یہ پہلی آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے مومنوں کو۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 4۔ ترجمہ تو آسان ہے بھائی؟ آسان ہے؟ آسان ہے ترجمہ؟ آسان ہے۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مکہ میں تو تقریباً سب کے سب مشرکین تھے نا بھائی، سمجھے؟ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو مدینہ میں یہود و نصارہ بہت تھے، ان میں خاص طور پر جو قوم تھی یہودی، جو قوم تھی یہودی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور حسد رکھتی تھی بہت زیادہ۔ سب سے زیادہ مدینہ میں یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے بغض تھی، نفرت تھی، حسد تھا۔ تو لیکن چونکہ واضح طور پر مخالفت، دشمنی کی ہمت تو نہیں تھی کہ اس وقت مسلمان غالب تھے، تو یہ لوگ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آتے تھے، تو انہوں نے ایک لفظ ایجاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے کے لیے، پکارنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، راعنا۔ کیا؟ راعنا، را الف عین نون الف، راعنا۔ اب راعنا وہ آتے تھے اور راعنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ راعنا، سمجھے؟ راعنا یہ لفظ کہتے تھے۔ اب راعنا کے دو معنی آتے ہیں، ایک اس کا صحیح معنی بھی ہے، ایک اس کا غلط اور برا معنی بھی ہے۔ اس کا صحیح معنی راعنا مطلب ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، راعنا ہماری مصلحت کی رعایت کیجیے، اور جو بات ہم پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ ارشاد فرمائیے، یہ اس کا مفہوم، صحیح مفہوم ہے۔ راعنا ہماری طرف ہماری رعایت کیجیے، ہماری، یہ اس کا صحیح مطلب تھا۔ ایک اس کا غلط مطلب بھی تھا جو کہ اس وقت یہودیوں کی زبان تھی، عبرانی زبان تھی،
کیا کہتے بھائی؟ عبرانی. سمجھنا آج تک تو اتنا نہیں ہے، یہ پہلے تھی زبان عبرانی تھا. عبرانی زبان تھی یہودیوں کی. اس میں اس زبان میں رائنا ایک گالی تھی. رائنا کا مطلب بعض نے لکھا ہے کہ معاذ اللہ احمق ان کی زبان میں. بعض نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب چرواہا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ سمجھ گئے؟ چرواہا بولتے ہیں نا اس کو. تو یہ بکریاں جو ہے نا، بکریاں وہ چلاتے ہیں. تو بکریاں چلانے والے جو ہوتے ہیں نا، تو وہ گالی کے معنی ان پہ کہتے ہیں بھائی، ان کی زبان میں یہ گالی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. اب یہودیوں کی چال یہ تھی کہ چونکہ اس کا صحیح معنی بھی تھا اور اس کا غلط معنی بھی تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے یہ لفظ کہتے تھے، لیکن اس سے وہ غلط معنی مراد لیتے تھے. گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالی دے رہے ہوں. اب صحابہ نے جب سنا کہ رائنا تو صحیح لفظ ہے، کیونکہ وہ عرب تھے نا بھائی، عربی میں تو اس کے صحیح معنی آتے ہیں، تو انہوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہہ کر اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا. یا رسول اللہ رائنا، ہماری طرف توجہ. تو رائنا وہ صحابہ کرام بھی کہنے لگے. سمجھ گئے؟ اس پر یہودی ہنستے تھے، آپس میں مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو ہم نے صحابہ کو بھی اس پہ لے آیا، ہم نے یہ گالی ان کی زبان پہ بھی چڑھا دی. گویا کہ ہم جو مطلب مراد دیتے ہیں ان کو بھی ہم نے اسی اس پہ لے آیا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالی دیتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں. بس سمجھ گئے بھائی؟ تو گالی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. جب یہ صورتحال سامنے آئی نا کہ بعض سادہ لوگ کیونکہ وہ صحابہ تھے اور صحابہ کرام کو تو اس کا علم نہیں تھا کہ بھائی عبرانی زبان میں اس کا برا معنی بھی ہے، تو وہ یہودیوں کی چال بازی کو نہ سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، لا تقولوا رائنا. رائنا کا لفظ نہ کہا کرو. وقولوا انظرنا، اس کی جگہ پہ انظرنا کہا کرو. انظرنا مطلب ہماری طرف دیکھیے. انظرنا نہ سمجھے نا، ہماری طرف نظر کیجئے. اب دونوں کا معنی ایک ہے، تقریباً ایک ہے. رائنا کا جو عربی معنی ہے اور جو انظرنا، دونوں کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف توجہ کیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور غور سے سنا کرو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آؤ، ہر بات غور سے سنا کرو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اپنی طرف متوجہ کرنے کی آپ کو ضرورت پیش نہ آئے. اور چونکہ یہود و نصارہ تو سنتے بھی نہیں ہے نا بھائی. یہاں دیکھیں، توجہ یہاں رکھیں، یہ قرآن کریم کا ادب ہے، توجہ یہاں رکھیں. تو چونکہ وہ لوگ تو سننے تو آتے نہیں تھے بھائی، لیکن یہ خطاب مومنوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ان کی ہر بات خوب غور سے سنو، توجہ سے سنو اور عمل کی نیت سے سنو. واسمعوا، اور خوب غور سے سنو. آگے فرمایا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. چونکہ یہود بھی کافروں میں آتے ہیں نا بھائی. دراصل مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کو کافر بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ دین اسلام کو انکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی دین اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں، جن کا ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، تو وہ سب کے سب کافر ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ گیا نا. قرآن و حدیث کی روح سے مسلمانوں کے علاوہ جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں نا، وہ سب کے سب کافر بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں. چاہے وہ یہود ہے، عیسائی ہے، بدھ مت ہے، ہندو مت ہے، کوئی بھی ہے، وہ سب کے سب کافر ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہودیوں کو فرمایا کہ کافر ہیں، للکافرین، اور ان کافروں کے لیے جو کہ اس طرح کی سازش کر رہے ہیں، چال بازی کر رہے ہیں، ان کے لیے، ان کے ساتھ تو آخرت میں ہم دیکھ لیں گے۔ تو اس آیت سے چند باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، یہ انتہائی ضروری ہے، ہر ایک پر فرض ہے۔ سمجھ گئے؟ ہر ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام فرض ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر آیات میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ مسلمان تو خاص طور پر، چونکہ ان کا پیغمبر ہے، اوروں کو بھی گستاخی برداشت نہیں ہے، لیکن مسلمان خاص طور پر خطاب ان کو ہے، تو مومن کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب سے خوب ادب احترام کرے۔ کوئی ایسا لفظ، یہ کوئی بھی ایسا لفظ، کوئی بھی ایسا جملہ، کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں بے ادبی لازم آئے، ان کے احترام میں کمی آئے، ان کی تعظیم میں کمی آئے۔ ایسا کوئی بھی جملہ، کوئی بھی لفظ، کوئی بھی حرکت، کوئی بھی لہجہ، کوئی بھی انداز برداشت نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ مومن کو چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، ادب سے نام لے اور ان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرے۔ سمجھ گئے بھائی؟ درود شریف پڑھا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی روزہ اقدس پر، اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض، چونکہ دیہات سے لوگ آتے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ نہیں، آواز نہ دو۔ جب خود باہر نکلیں، ان سے ملاقات کر لیں، ان کی زیارت کر لیں، آواز دے کر یہ بے ادبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا۔ تو روز اقدس پر بھی یہی حال ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم وہاں بھی کوئی ایسی بدتمیزی، بے ادبی، آواز بلند کرنا، یہ چیزیں روز اقدس کیا پورے مسجد نبوی میں ادب احترام کے ساتھ انسان رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام یہ امت پر فرض ہے، یہ ہر مومن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے کہ وہ ان کا ادب و احترام کرے، اور ان کے ازواج مطہرات کا، ان کے گھر کا، اہل بیت کا، ان کے صحابہ کا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے، ان تمام لوگوں کا ادب اور احترام کریں۔ یہ مومن، یہ پہلا درس اس سے ملتا ہے ہمیں۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے وہ جملہ، وہ لفظ برداشت نہیں کیا جو صحابہ کرام تو صحیح نیت سے لیتے تھے، لیکن یہودیوں نے چال بازی کی تھی، وہ جملہ بھی برداشت نہیں کیا، آیات اتار دی اس کے لیے، آیات قرآن کریم کا حصہ بنا دیا اس کو، اتنی توہین بھی برداشت نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا مقام ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ یہود و نصارہ کی چال بازی جو ہے، چال بازیاں، ان پہ توجہ رکھنی چاہیے ہمیں، ان پہ توجہ، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی باتوں میں آ کر کچھ ایسے جملے، کچھ ایسے نعرے، کچھ ایسی باتیں کرنے لگ جائیں جو انہوں نے ایجاد کیے ہوں، لیکن وہ بے ادبی کے کیا بھی زمرے میں آتے ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ یہودیوں کی چال بازیوں کا ذکر کیا ہے، ان کی مکاریوں، بدتمیزیوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ تو بڑا پڑا ہے اس سے، تو پورے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہودیوں کی بدتمیزیوں کا ذکر کیا ہے۔ جو انبیاء کو قتل کرنے والے لوگ ہیں، ان سے ادب و احترام کی کیا امید رکھ سکتے ہیں بھائی آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بغض اور حسد دیکھیں، ہے کہ نہیں؟ اور یہ صرف اس وقت کی یہودیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے یہ ہے کہ بھئی یہودی، ان کو مسلمانوں سے حسد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا، یہ یہودی دجال کے پیچھے ہوں گے، عیسائی جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ تو یہودیوں کی جو انتہائی دجالی ذہن ہے ان کا،
جو فتنہ پرور ذہن ہے اس کا، تو ان کی چالوں پہ نظر رکھنی چاہیے، ان کے نعروں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اور تیسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب کیا ہے نا، لیکن اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ جو انبیاء کے وارثین ہیں، جو دین کے بڑے ہیں، جو دین کے بزرگان دین، اولیاء اللہ، اسی طرح صحابہ، مجتہدین، ائمہ، اس طرح فقہاء، محدثین، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ان کے بارے میں بھی بے ادبی کا جملہ نہیں کہنا چاہیے نا بھائی، ان کے ساتھ بھی ادب احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ آیات کا ترجمہ، یا ایھا الذین آمنو، ہاں بھائی، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تقولو، نہ کہو، ہاں بھائی، لا تقولو، نہ کہو، نہ کہو، قول نہ قول، لا تقولو، نہ کہو، راعنا، راعنا کا لفظ نہ کہا کرو۔ اور آگے وقولو، اور کہو، اور کہو، وقولو، اور کہو، انظرنا، انظرنا کہا کرو، یہ لفظ یوں کہو، راعنا کے بجائے انظرنا کہا کرو۔ آگے واسمعوا، زور سے سنو، غور سے سنا کرو، غور سے سنا کرو ہر بات کو۔ آگے فرماتے ہیں کہ وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا مومنوں کا کام ہے، اور ان کی بے ادبی کرنا اور ان کی گستاخی کرنا اور ان کی توہین کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کر توہین کرنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بے ادبی، جان بوجھ کر بے ادبی کرنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کافر کیے ہے نا۔ یہاں پر یہود کے لفظ سے بھی خطاب ہو سکتا تھا، اہل کتاب کے لفظ سے بھی خطاب ہو سکتا ہے۔ للکافرین کہہ کر فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، اس کو دوبارہ اسلام میں آنے کے لیے توبہ، ایمان، سب کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اگلی آیات میں اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ دراصل یہودیوں کو یہ بات برداشت نہیں ہے کہ اب نبی مسلمانوں عرب میں کیوں آ گیا، اب نبی عرب میں کیوں آیا، ہم میں کیوں نہیں آیا۔ یہ مشرکین میں اللہ تعالیٰ نے عرب میں ایک نبی بھیجا، آخری نبی ان میں آیا، وحی آخری ان میں آئی، آخری کتاب ان میں آئی، ہم میں کیوں نہیں آئی، ہمیں کیوں محروم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا حسد ہے ان کو، اس بات کا اس لیے کبھی توہین کرتے ہیں، کبھی منافقت کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ یہ جو مکہ میں منافقین تھے یہ کون تھے؟ ہاں بھائی، کون تھے؟ یہ سارے کے سارے یہودی تھے، سارے کے سارے۔ اور یہ سب منافقین اس لیے بنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مدینہ منورہ آنے سے پہلے عبداللہ بن ابی، جو کہ ان کا کہتا بھائی، جو کہ ان کا سردار تھا، رئیس المنافقین تھا، ان کو سردار بنانے اور ان کو اپنا بڑا بنانے کا گویا کہ فیصلہ ہو گیا تھا، ہونے والا تھا، سمجھ گئے بھائی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مدینہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں لگا، تو وہ سرداری کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ان کے حصے میں آیا۔ اس بات نے ان کو انتہائی حسد میں مبتلا کیا۔ تو عبداللہ بن ابی جو کہ سردار بننے والا تھا اور پھر اس کے بعد بن نہ سکا، یہودیوں نے پھر انہوں نے ایک جماعت منافقین کی بنائی اور ظاہری طور پر انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن باطنی طور پر اندرون خانہ یہودی تھے۔ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے اس طرح مختلف حربیں استعمال کرتے تھے۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو
ایک بہت بڑا الزام بہتان لگایا تھا نا، وہ بھی انہی منافقین ہی کی حرکت تھی، بس کوئی بہانہ ڈھونڈتے تھے۔ تو یہ کہتا بھائی اگلی آیات میں آیت نمبر 105 میں حسد کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ ان سے برداشت نہیں ہے۔ بس آدھا گھنٹہ ہمارا درس بہت ہے، آدھا گھنٹہ درس ہمارا بہت ہوگا انشاءاللہ۔ ہر جو ہے نا ہر اتوار کو اگر آپ حضرات جلدی آئیں گے تو جلدی ختم ہو جائے گا۔